یہ میں آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں۔ جو اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھے گا، فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، نفس اور شیطان کے ہر وار سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ پاک جل شانہ اس بندے پہ رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اللہ اس کی برکت میں مدد فرمائیں گے، اور جادو اور بندشوں کا وار اس سے دور فرمائیں گے، اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا، کہ جو جمعے کی نماز کے بعد 35 بار اپنے کاغذ پہ صرف یہ لکھے گا محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ ایک دفعہ بنا، اسی طرح 35 بار اگر کوئی کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھے گا، آپ حیران ہوں گے یہ عمل زندگی میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ بس آپ ہر جمعے کر لیں، ہر جمعے کر لیں، وہ کسی اور کو دے دیں، گھر کی خواتین کو دے دیں، اگلے جمعے کر لیں کسی محسن کو، مخلص کو دے دیں، لیکن اس کے فوائد، فضائل، برکات، کمالات ضرور بتائیے گا، ورنہ اس کے دل میں قدردانی نہیں ہوگی۔ قدردانی کے لیے یہ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آپ اگلے جمعے کر لیں، لکھ لیں، اور اس کو لکھ کے اس کاغذ کو گھر کے کسی برتن پانی میں ڈالیں، وہ پانی گھر والے سارے استعمال کریں، اس گھر سے جادو کو جاتا دیکھیں، بیماریوں کو جاتا دیکھیں، بندشوں کو جاتا دیکھیں، اس گھر کے گھر والوں کی حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں دیکھیں۔ 35 بار لکھنا ہے کاغذ میں، زندگی میں ایک دفعہ۔ جمعے کی نماز پڑھنے جائیں، جمعے کی نماز، اور کاغذ پہ لکھ لیں 35 دفعہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول، بس 35 بار، اور اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھیں، خوشبو لگا لیں، لیمینیشن کر لیں کہ کاغذ پھٹ نہ جائے، کمزور نہ ہو جائے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، اور اس کے بعد اس کے فائدے آپ سے بھی سنوں گا، اگر آپ کو اس کے فائدے ملے ہیں اونچا بولیے گا اور ضرور بتائیے گا، نہیں ملے تو نہ بتائیے گا، ملے ہیں تو نہ چھپائیے گا۔ جو اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھے گا، جس کاغذ کے اوپر 35 بار لکھا ہوا ہوگا، جیب میں رکھے گا، فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، نفس اور شیطان کے ہر وار سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ پاک جل شانہ اس بندے پہ رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اللہ اس کی برکت میں مدد فرمائیں گے، اور جادو اور بندشوں کا وار اس سے دور فرمائیں گے، اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حضرت کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا۔ اپنی کتاب گنجینہ اسرار میں جو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا۔ بلکہ بعض اکابر اولیاء صلحاء، ہمارے اکابر بڑوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جو یہ جیب میں رکھے گا اگر وہ مالدار نہیں ہوا، میں نے یہ چیز پڑھی، مجھے عقل میری حیران ہو گئی، اتنا یقین ہے ان حضرات کو اس وظیفے، اس تعویذ، اس نقش کی برکت کا اتنا یقین ہے کہ جس نے اس کو جیب میں رکھا مالدار نہیں ہوا، اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کملی والے سے محبت اور انس نہیں ہے، اس کا قرب نہیں ہے، وہ لگتا ہے کملی والے سے دور ہے، وہ اپنے آپ کو مدینے والے کے قریب کرے، ان کے انس، ان سے محبت، ان کی اتباع، ان کی غلامی۔ ہاں اچھا فرمایا کہ کیا اور مالدار نہیں ہوا۔ 35 بار ایک بار لکھ لے، 35 بار زندگی میں ایک دفعہ لکھ کے اپنے پاس رکھے، اور میں جو طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت اسے دیکھے گا، اور چند بار درود پاک پڑھے گا، کوئی تعداد نہیں،
جو روایت ہے وہ روایت کے لفظ میں دوہرا رہا ہوں، اس کو متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، مسلسل متواتر۔ اور جیب خالی نہیں رہتی جس کی جیب میں یہ ہو، حادثوں، پریشانیوں، مشکلوں اور مسائل سے بچا رہتا ہے جس کی جیب میں یہ ہو، اور زندگی کی الجھنوں میں سے نکلا رہتا ہے جس کی جیب میں یہ ہو۔ عجیب اس کے فائدے ہیں۔ اور جو شخص 35 بار اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لے، اللہ پاک اس کو دور کے فتنوں سے بچائیں گے، اللہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دیں گے، کسی علت، ذلت اور قلت میں ہے تو اللہ اس سے نکال دیں گے، اور اللہ پاک اس کو کملی والے کا چہرہ اور حسن دکھائیں گے، اور اللہ اس کی زندگی کو کمال سے مالا مال کر دیں گے، اور اس کے اوپر فتنے، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات، جادو جنات کا لاجواب علاج ہے، یہ سب چیزیں ٹل جائیں گی جو ہر نماز کے بعد اس کو 35 بار پڑھے۔ محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، یہ دونوں لفظ قرآن میں موجود ہیں، محمد بھی قرآن میں ہے، احمد بھی قرآن میں ہے۔ ہاں، اپنے اکابر کی زندگی کو، اپنے بڑوں کی زندگی کو پڑھا کریں۔ پڑھتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں کہاں سے لائے ہو؟ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو، جہاں لکھا نہیں ہے وہ پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہاں سے لائے ہو؟ یہ بعض اوقات میں جو ہے یہ حوالے دیتا ہوں، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دیتا ہوں، ان پڑھ کے لیے نہیں دیتا۔ یہ حوالے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دیتا ہوں، جنہوں نے پڑھا ہے لیکن پڑھا نہیں ہے، وہ ان کے لیے حوالے ان بیچاروں کے لیے دیتا ہوں، زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ اور پھر ربیع الاول کی ساتوں میں دوبارہ کر لیں، بار بار کر لیں، دوبارہ کر لیں، بار بار کر لیں۔ یہ بہت مبارک عمل ہے، یہ بہت بابرکت عمل ہے اور بہت حسین عمل ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے گھر میں جنات اور جادو کا راج تھا، اور یہ لفظ میں راج جو استعمال کر رہا ہوں بڑے محتاط انداز میں استعمال کر رہا ہوں۔ راج تھا، راج کہ جادو جس نے کیا تھا وہ جنات کے ذریعے کیا تھا، اور کہا تھا کہ کوئی ہے دنیا میں شخص جس کو توڑ کے دکھا دے، اور واقعی کوئی نہیں توڑ سکا تھا۔ سچ یہی ہے، کالا سفلی چوڑا جادو تھا، کوئی نہیں توڑ سکا۔ وہ بیچارہ پھرتا پھراتا، رولتا روراتا میرے پاس آیا، اتنی مشکل سے بیچارے کو ٹائم ملا۔ مجھ سے کہنے لگا وہ شخص کہ گھر ویران، رزق ویران، صحت برباد، ہر چیز میں مٹی، کہا چیزوں میں عام کیڑے پڑ جاتے ہیں، گھر میں عام ویرانی ہے، سنسان گھر ہے، حالانکہ گھر میں بندے رہتے ہیں، افراد رہتے ہیں، گھر سنسان ہے اور ویران ہے اور برباد ہے، کہ میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ اسے میں نے ایک عمل بتایا، میں نے کہا ایک تسبیح کلمے کی پڑھ، پہلے کلمے کی۔ کیوں؟ میرے سامنے ایک فضیلت تھی حدیث کی، وہ آپ کو بھی بتا دو۔ حدیث میں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جو دنیا میں ایک کلمے کی تسبیح پڑھے گا، قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، لوگ پوچھیں گے نبی ہے، پیغمبر ہے؟ میں نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پیغمبر کا امتی ہے، اور عرش کا سایہ ہوگا، اور جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا وہ لا خوف ہوگا، لا حزن ہوگا، اس کو لا خوف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ وہ میری روایت سامنے تھی۔ میں نے کہا کہ دنیا میں 60 70 سال 100 سال کی زندگی میں اس کو سایہ اس کلمے کا کیوں نہیں مل سکتا؟ اس دن جس کے پاس سایہ ہوگا، غور سے سنیے گا، وہ ہر عذاب سے بچ جائے گا۔ آج اگر کلمہ اس نیت سے پڑھے گا، مولا آج مجھے تیرے عرش کا سایہ چاہیے، کیوں؟
آج میرے اوپر قرضوں کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، دشمن کا عذاب، جادو کا عذاب، حاسدین کا عذاب، قاتلانہ حملے کا عذاب، اور مہنگائیوں اور میرے مسائل، گھریلو الجھنیں، تکلیفیں، مشکلات، مولا یہ عذاب ہیں، میں ان عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو جنت میں بھی تو عرش کا، قیامت میں بھی تو عرش کا سایہ اسی کلمے سے دے گا۔ مولا موت سے پہلے بھی دے، موت کے بعد دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ موت سے پہلے بھی دے مولا، موت کے بعد بھی دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو دے، تیری مہربانی ہے۔ یہ چیز میرے ذہن میں تھی، اور جب عرش کا سایہ آئے گا، بولیں جادو، کالا، جنات، بندشیں کہاں جائیں گے؟ صرف ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تسبیح۔ اور دوسرا میں نے اس سے عرض کیا کہ سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھ محمد الرسول اللہ، بس سارا دن کھلا پڑھ، کلمے کا دوسرا حصہ۔ اور جب سونے لگ پھر پڑھ سوتے سوتے ہوئے محمد الرسول اللہ احمد الرسول۔ اس ترکیب سے میں نے اسے بتایا۔ سال ہو گئے، ملاقاتی بھی بہت، اور حال کے مطابق جو اللہ دل میں ڈالتا ہے بتا دیتا ہوں۔ اللہ اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے اور مخلوق کو خیر دے دیتا ہے۔ یقین جانیے اس بندے کے حالات جتنے ابتر اور جتنے برباد اور جتنے پریشان تھے، کلمے اور اسم محمد کی برکت سے وہ کمال ملا، وہ تاثیر ملی اللہ کو، اسم محمد اور کلمے کی برکت سے۔ اس کا گھر روشن ہے۔ میں ایک دفعہ گیا جھنگ، وہ جھنگ کا رہنے والا، جھنگ گیا، میرے ایک دوست جن کے ہاں میں گیا، مجھے کہنے لگے جی فلاں دوست ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اجازت دے دیں۔ میں بلا لیں، دیکھا تو وہی تھا۔ ہاں، میں نے کہا آپ؟ کہنے لگے جی اس کے ہاں سے نکل گئے۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر میں چل کے دیکھیں، میں آپ کے گھر کو، میں ویرانیاں بھی دیکھی ہیں۔ اچھا میں چل پڑا، کہنے لگے تیسری گلی میں گھر ہے، آپ پیدل چلے جائیں۔ تنگ گلیاں تھیں، میں پیدل چلا اور تیسری گلی میں گھر تھا، اور کہنے لگا آپ اگر پہلے آتے، یہی گھر تھا جس میں ویرانی بربادی تھی، بے شمار لوگوں نے کہا کہ گھر بدل لے، میں کہاں جاؤں، کچھ نہیں بچا تھا، اور اس گھر سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شہر کے بڑے مالدار کا گھر ہے۔ کہا کہ اب جا کے اس گھر میں پھر سے ویرانی ختم ہوئی ہے اور تمنگری کے آثار آئے ہیں، رزق کھلا ملا ہے، وسعت اور برکت ملی ہے، راحت اور رحمت ملی ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ کہا میں نے ہفتوں یہ وظیفہ پاگل ہو کے کیا ہے، اور پورے گھر نے پڑھا ہے اس وظیفے کو، اور اس وظیفے کی برکت سے آج گھروں میں خوشحالیاں ہیں۔ جس کملی والے کے نام کی برکت سے خوشحالیاں قیامت کو ملیں گی، تو قیامت سے پہلے جو دنیا کی مصیبتوں کی چھوٹی قیامت ہے، کیا اس میں نہیں مل سکتی؟ قرضوں کی قیامت، بیماریوں کی قیامت، دکھوں کی قیامت، جادو جنات، اثرات اور بندشوں کی قیامت اور حادثوں کی قیامت میں کیا مدد اس نام کی برکت سے کیوں نہیں مل سکتی؟ کل لکھیں، اور کیسے لکھیں گے ذرا میری طرف دیکھیں۔ ایک کاغذ لے لیں، کاغذ قلم پہلے سے تیار رکھیں، اور اگر آپ مٹنے والی سیاہی سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ایسی سیاہی جو پانی میں گھل جاتی ہے۔ اور اگر زعفران سے لکھیں، زردے کے زنگ سے لکھیں، ورنہ کالی سیاہی سے لکھ لیں، جس سے بھی لکھ لیں۔ اس عمل کو بہت توجہ دیں۔ یہ موتی دے رہا ہوں نام محمد کی برکت سے، اسم محمد کی برکت سے، نام محمد کی برکت سے، اسم محمد کی برکت سے، اور جو یقین سے کرے گا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کون بتائے گا کہ کس کو اس کے فائدے ملے؟ کیا ملا؟ نیکی کی طرف ایک فائدہ یہ ہے، اور
कारोबार और रिस्क में बरकत, रोजी में बरकत कहते हैं बहुत होती है। कभी जेब खाली नहीं हुई। जब से कहते हैं यह तावीज जेब में रखा है, कभी जेब खाली नहीं हुई। जी कह रहे जेब से पैसे निकलते हैं। जी एक दोस्त को कहते हैं मैंने लिख के दिया, उसका रोजगार खुल गया। 6 साल से बीवी से ताल्लुकात खराब थे, 15 दिन से आप ताल्लुकात जब से लिखा है ठीक हो गए। जी कहते जब से जेब में रखा है जिंदगी में भी सुकून है, जेब को भी सुकून है। जी कहते हैं घर से जब रखा है दूध की फरामानी है, रिस्क की फरामानी और माल की फरामानी है, पैसे की फरामानी। अल्लाह ने हिकमत और दानाई से नवाजा है। मुझे बहुत बड़ा ओहदा मिला, कहते हैं। जी घर के सारे बंदे नमाजी हो गए। जी क्या गालियां देता था, अब मैंने छोड़ दी गालियां देना। जुबान पे अल्लाह के नाम और कमली वाले का जिक्र आ गया। कहते जब से लिखा है कारोबार में बरकत है, और लिख के कारोबार वाली जगह पे रखा है तो और बरकत है। जी कहते बहुत बुरे हालात थे, जग के जेब में रखा है तो अब अल्लाह की रहमत है, नमाज रोजा तस्बीह मिल गई है। जी रब ने पता नहीं कहां से दे दिया, माला माल हो गया।